اجازت جی شروع کریں جی. السلام علیکم جی, شکریہ بہت بہت جی آپ تشریف لائے. آج میرے لیفٹ اور رائٹ کے اوپر بہت سارے کالے کوٹ آپ کو نظر آئیں گے. یہ میرے بہت ہمارے دلوں میں بسنے والے لوگ ہیں, انہوں نے بہت خدمت کی ہے پارٹی کی. تو ابھی یہ خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد یہاں آئے تو میں نے کہا کہ آپ بھی تشریف لائیں, کیونکہ شاید ان کی انپٹ کی بھی ہمیں ضرورت پڑے, کیونکہ آج جو سبجیکٹ ہمارا انڈر ڈسکشن ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے, جو پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنے کی ویسے تو بہت سی کوششیں ہو چکی ہوئی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ جو وقت گزر رہا ہے اور صاحب لوگوں کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے, تو یہ جو پی ٹی آئی ٹارگٹنگ کا عمل ہے اس میں اور زیادہ انٹینسٹی, اور زیادہ وینم, اور زیادہ پوائزن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. مجھے بہت دفعہ, کئی دفعہ میرے ذہن میں جب میں پڑھاتا رہتا ہوں تو ایک منتشر ذہن جو ہے اس کے بارے میں کئی دفعہ اپنے آپ سے سوال کرتا تھا کہ وہ منتشر ذہن ہوتا کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, کس طریقے سے آپ اس کو پہچانیں گے. تو آج جب میں نے یہ پریس کانفرنس سنی, اور آج میں نے سنی کیونکہ میں یوزلی تو کوشش کرتا ہوں کہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھوں جن میں کوئی مواد نہ ہو, کوئی سبسٹنس نہ ہو, کوئی میننگ فل چیز نہ ہو, وقت کا ضیاع ہو. تو میں نے آج دیکھی, کیونکہ جس قسم کا وینم اس میں مجھے نظر آیا, میرا خیال ہے کہ وہ نہ ریاست کے لیے ٹھیک ہے, نہ ہمارے معاشرے کے لیے ٹھیک ہے, اور نہ ہی انسٹیٹیوشنز کے مابین جو ایک رشتہ, ایک تعلق ہوتا ہے, اور پھر انسٹیٹیوشنز ریاست اور عوام کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس کو اس نے بہت بری طرح ڈیمیج کیا ہے, اور کرتا جا رہا ہے. سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو کہ وہ تو آج کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو اسپیچ تھی یا جو پریزنٹیشن تھی, وہ غمازی کرتی تھی ایک منتشر اور تضادات سے بھرپور ذہن کی, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف اٹ آل آئی کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ اینی تھنگ ایکسیپٹ ون, کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک مطلب جو بھی اس کو کہہ لیجیے آپ, وہ جماعت ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اتنی فرسٹریشن کیوں ہے, اور کیا وہ فیکٹرز ہیں جو کہ ان کو بار بار پروپیل کرتے ہیں کہ وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس دیں جو کہ جن کا کوئی ریشنل نہ ہو, کوئی لاجک نہ ہو. سب سے زیادہ مذاق خیز چیز جو آج انہوں نے کہی کہ جی جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. بھائی خطرہ اس چیز کو ہوتا ہے جو موجود ہو, جو چیز موجود ہی نہ ہو اس کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے. تو یہ ان کے ذہن کی پیداوار ہے کہ اس ملک میں جمہوریت ہے, اس ملک میں اس وقت شخصی آمریت ہے, ایک 1% ڈکٹاٹ ہے جس کی بیسس کے اوپر یہ ملک چلایا جا رہا ہے, اور یہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا, یہ انریول ہوگا بہت جلدی. کیا کہا گیا ہے؟ 9 مئی کا مقدمہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے. 9 مئی کے واقعات سے عوام فوج میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. 9 مئی کے ناقابل تردید شواہد عوام سمیت سب کے پاس ہیں. 9 مئی کے واقعات سب نے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھے. عوام کی افواج, ایجنسیوں اور اداروں کے خلاف ذہن بنائے گئے, فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا. ان تمام چیزوں کو کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کیا. فالس فلیگ آپریشن جو کہ ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں بات کی گئی. سیاسی لیڈرز نے کیسے فوج کو اہداف بنایا اس کے بارے میں بات کی گئی. نظام انصاف کی بات کی گئی کہ اگر نظام انصاف پر یقین رکھنا ہے تو پھر قانون کے مطابق سب کو سزا دینی ہوگی. ہم بھی کہتے ہیں یہ کہ بالکل دینی چاہیے. جوڈیشل کمیشن کے اوپر راضی ہوئے, پروویژنس کے ساتھ, اپنے کنڈیشنز کے ساتھ. یہ بھی کرے گا جوڈیشل کمیشن, یہ بھی کرے گا, یہ بھی کرے گا. پی ٹی آئی فوج پر چڑھ دوڑی, اگر اس کو اور چھوٹ دی گئی تو یہ ریاست کے خلاف لڑنا شروع کر دے گی. عوام کی تائید اور شعور کے ساتھ فریب کو شکست دیں گے. تائید اور شعور کے ساتھ پاکستان میں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. دیکھیں یہ جو سب کچھ انہوں نے کہا ہے, ہم ان تمام چیزوں کے اوپر ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ ثبوت اس کے عوام کے سامنے لے کے آئیں. اور اس کا ایک آسان ترین طریقہ یہ ہے, جو چیز ہم 9 مئی کے بعد سے فوراً ہم نے ڈیمانڈ کرنی شروع کی تھی جی, کہ ایک انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ جوڈیشل انکوائری انسٹیٹیوٹ کی جائے, جو اس چیز کو اسٹیبلش کرے کہ کنہوں نے جرم کیا
اور ان کے پیچھے کون تھے جنہوں نے جرم کروایا، جو وہی چیز ہے جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں. ہم صرف چاہتے ہیں کہ اس کا ایک کمیشن بنا لیں اور وہ اس کمیشن کی یہ رسپانسبلٹی ہو کہ وہ اس بات کا تعین کرے کہ کنہوں نے کروایا اور کیسے کروایا اور کیوں کروایا. یہ کہتے ہیں جی کہ ایسا جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن وہ جوڈیشل کمیشن پھر 2014 کے دھرنے کی بھی بات کرے گا، وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرنے کی بھی بات کرے گا، وغیرہ وغیرہ. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، بالکل کرے، لیکن وہ جوڈیشل کمیشن سائفر کے اوپر بھی پروب کرے گا، رجیم چینج جو آپریشن ہوا تھا اس کو بھی پروب کرے گا، خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کو بھی پروب کرے گا، آڈیو لیکس جو ہوئی تھی ان کو بھی پروب کرے گا، 8 فروری کا جو مینڈیٹ چوری کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے اس کو بھی پروب کرے گا، جبری طلاقوں اور سیاسی انجینئرنگ کو بھی پروب کرے گا، 9 مئی کے اوپر جو کمیشن جو ہے وہ تو بنے گا، یہی سب کچھ کرے گا. اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم ڈیمانڈ کرتے آئے ہیں. اور اگر ان دو اپنی کنڈیشنز کے ساتھ بھی اگر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کی تائید کریں گے، ضرور بنائیں، کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے یہ اسٹیبلش کرنے کا کہ کس نے جرم کیا ہے اور کیوں جرم کیا ہے اور اس کو کون پال رہے تھے، کس کی وہ کن کی بیک اینڈ کال کے اوپر وہ سب کچھ کر رہے تھے. کم از کم پی ٹی آئی اس پہ شامل نہیں تھی. تو وقت آ گیا ہے کہ جی ہر 10-15 دن 20 دن مہینے کے بعد آپ لوگ ایک وینمس قسم کی پریس کانفرنس کر دیں پی ٹی آئی کے خلاف اور سمجھے کہ ہم یہ بھول جائیں گے. یہ نہیں ہوگا. اب جوڈیشل کمیشن آپ نے خود فرمایا ہے کہ قائم کرنے کو تیار ہیں، تو ہماری ایڈیشنز کے ساتھ اب جوڈیشل کمیشن کریں تاکہ قوم کو واقعی پتہ چلے کہ کون مجرم ہے، پی ٹی آئی مجرم ہے یا کہ وہ لوگ مجرم ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. تو یہ بہت دیر ہو گئی ہے، 1 سال گزرنے کو ہے جی. آج 7 تاریخ ہے، 2 دن کے بعد 1 سال پورا ہو جائے گا اور یہ معاملہ وہیں کا وہیں لٹکا ہوا ہے. اور یہ بھی پروب ہونا چاہیے کہ جی ہمارے جو لوگ ہیں جن کو ڈسپیئر کیا گیا، جن کو ٹارچر کیا گیا، جن سے پوسٹ کنورژن کروائی گئی، ان کو 24 گھنٹے کے اندر عدالت کے سامنے نہیں پیش کیا گیا. وہ کون سے لوگ تھے جو کہ کار فرما تھے اس کے پیچھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا؟ رات کے اندھیرے میں مینڈیٹ لوٹا گیا، اس کی بھی پروب ہونی چاہیے. سو یہ جوڈیشل کمیشن بنائے، اس کو بہت واسٹ ان کا ٹی آرز دیجیے، سب کچھ کرے. اور بھی بہت چیزیں جو میں اس وقت نہیں بیان کرنا چاہوں گا، اور ان کے بارے میں کمیشن کی رپورٹس بھی آ چکی ہوئی ہیں، وہ امپلیمنٹ بھی نہیں ہوئی. ہم چاہیں گے کہ وہ کمیشن پچھلے سانحوں کے بارے میں جو کمیشنز تھے بنائے گئے، ان کی رپورٹس جو آئی ہیں ان کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے، تاکہ فوان سنو حتمی طور کے اوپر یہ فیصلہ ہو سکے کہ کس نے ملک کی خدمت کی ہے اور کس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے. تو صرف الزام تراشی سے، صرف فنگر پوائنٹنگ سے کوئی مجرم ہو نہیں جاتا اور کوئی جرم سے آزاد نہیں ہو جاتا جب تک کہ اس کے پیچھے ایک کریڈیبل انکوائری جو ہے وہ نہیں ہوتی. ہم 1 سال سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. آج اگر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے مانا ہے، چلیے ہم کہتے ہیں کہ کل بنائیں، آج بنائیں. بلکہ یہ تمام جو ہم نے کہا ہے، انہوں نے بھی کہا ہے، وہ ٹی آرز ان کے بنا دیجئے اور دیکھتے ہیں کہ جی وہ کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن یہ جوڈیشل کمیشن انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، یہ فوج کے تابع نہیں ہونا چاہیے. یہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن ہوتا ہے. کہتے ہیں جی کہ یہ تمام مناظر جو ہیں وہ کیمرے کی آنکھ نے کیچ کیے. میں دیکھنا چاہوں گا وہ مناظر جو کیمرے کی آنکھ نے کیچ کیے. میں دیکھنا چاہوں گا وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو جناح ہاؤس کے بارے میں ہے یا یہ کسی بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ہے. میں دیکھنا چاہوں گا وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو خان صاحب کی اریسٹ کی ہیں. کہیں بھی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کو نظر نہیں آئے گی. کیوں غائب کی گئی؟ کس کا جرم چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کون مجرم ہے یہاں؟ اس ملک کا خاصہ رہا ہے کہ جب جرم کو اور مجرم کو چھپانا ہوتا ہے تو شواہد مٹا دیے جاتے ہیں. سی سی ٹی وی فوٹیج وہ شواہد کنٹین کرتی ہے جو کہ انہوں نے بٹھا دیے. اور ایک شخص کھڑا ہو کے ایک لیکچر دیتا ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ جماعت ہے. کیا کسی ایک شخص کے پوائنٹ کرنے سے پی ٹی آئی ٹیررسٹ جماعت ہو جائے گی؟ یا ہم مان لیں گے یا پاکستان کے عوام مان لیں گے؟ کہتے ہیں 7% لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے.
کس قسم کی ڈسٹورشن ہے یہ؟ جھوٹ کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے، مس اسٹیٹمنٹ کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے. 7% لوگوں کے کہنے کے اوپر ہم یہ پاکستان کی عوام کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، تو آپ نکلیں تو صحیح، باہر نکالیں تو صحیح کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو، کہیں یہاں 2000 بندہ اکٹھا کر دیں، ہمیں اجازت دیں، ہم 2 لاکھ بندے اکٹھے کر دیتے ہیں ودن 24 آورس. دے شوڈ ٹیک اپ دا چیلنج. اپنی ٹوڈی جماعتوں کو نکالیں، 2000 بندہ اکٹھا کرے پنڈی میں، اسلام آباد میں، کہیں بھی، آل اوور دا کنٹری، ویئر ایور دے وانٹ ٹو. وہ 1000 اکٹھا کریں گے، میں 1 لاکھ اکٹھا کروں گا. دیکھتے ہیں کس کے پاس پبلک سپورٹ ہے. ان مجرمین کے پاس ہے یا اس بندے کے پاس ہے جو اس وقت 9 ماہ سے اڈیالہ جیل میں مقید ہے اور وہ کہتا ہے میں 9 سال بھی یہاں گزاروں گا، میں ان لوگوں کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کروں گا. کہیں تو ٹکیں، کہیں تو سچ بولیں. پاکستان کے نظام انصاف کی بات کی گئی ہے. پاکستان کے نظام انصاف کے اوپر بھی کمیشن بننا چاہیے. وہ جو 6 ججز نے لکھا ہے، جس کو چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں پوری اپنی حد تک دو سے کہ وہ انڈر دا ریپس کر دیں، اس کے اوپر بھی کمیشن بنائیے نا. کیوں نہیں جوڈیشل کنونشن ارینج کرتے؟ یہ کیوں نہیں تمام جج صاحبان کو اکٹھے کرتے اور ان سے سنتے کہ کس طریقے سے انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور اس کے آپریٹوز نے ان کے کاموں میں دخل اندازی کی ہے، ان سے اپنی من پسند جو ہیں وہ فیصلے کروائے گئے ہیں. کس بات کا خوف ہے ان کو؟ آج چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو وہ قوت سماعت اور قوت گویائی اور قوت کیا بولنے کی قوت سے سب بالکل کمپلیٹلی وہ صرف وہ بولتے ہیں جو کہ ان کو سوٹ کرتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ کمشنر صاحب نے جھوٹ بولا. وہ کون سا قانون ہے پاکستان کے آئین میں مجھے بتا دیں جس کی بیسس کے اوپر بغیر انکوائری کے چیف جسٹس صاحب کھڑے ہو کے بباغ دوحل کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی کہ کمشنر صاحب نے جھوٹ بولا؟ کیا کوئی انکوائری ہوئی ہے؟ کیا کسی نے ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی ہے؟ کہاں ہے وہ شخص جو کمشنر تھا؟ پچھلے 2 مہینے سے کہاں ہے وہ؟ میں نے تو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، مجھے نہیں ملا وہ. میں نے اپنے دوستوں سے بات کی ہے، بتا دیں کہاں ہے وہ. کہتے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا. کس نے اس کو اٹھایا ہوا ہے؟ کس نے کڈنیپ کیا ہوا ہے؟ کس کی قید میں ہے وہ؟ کیوں ہے کسی کی قید میں؟ اس لیے کہ اس نے سچ بولا ہے، بتایا کہ کس طریقے سے الیکشنز جو ہیں اس کو ہائی جیک کیا گیا ہے. بھئی کہاں رکیں گے آپ؟ خوف کس کو ہے؟ کیا پی ٹی آئی کو خوف ہے کوئی؟ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو عوام میں جاتے ہیں. ٹویٹر کو ہم نے بند کیا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر قیود لگانے کا ہم سوچ رہے ہیں. لیجسلیشن جو لا رہے ہیں جو کہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن ہے، کیا وہ ہم سوچ رہے ہیں؟ کون سوچ رہا ہے یہ سب کام کرنے کا؟ کس نے ملک کو پچھلے 2 سال سے اپنے شکنجے میں کسا ہوا ہے؟ کون ہے وہ جو الیکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں؟ الیکشنز کو ہائی جیک کیا اور انہوں نے اپنے ٹوڈیز اینڈ سائیکوفینٹس کو جو کہ مجرمین کا ٹولہ ہے ان کو اس ملک کے اوپر پلانٹ کیا ہے کہ وہ حکومت کریں اور ملک کو لوٹیں، ملک کو ریپ کریں. یہ کون ہے اس کے پیچھے؟ کیا ان لوگوں کا ان کے بس میں ہے کہ یہ خود اپنے تئیں یہ کام کر سکتے؟ الیکشن جیت کے آ سکتے؟ جینوئن الیکشن؟ نہیں. یہ بھی کہا گیا جی کہ پی ٹی آئی نے ایک نیریٹو بلڈ کیا فوج کے خلاف. جتنی سٹیٹمنٹس عمران خان صاحب نے فوج کے حق میں دی ہیں وہ شاید ہی کسی اور لیڈر نے نہ دی ہوں. انہوں نے کہا تھا یہ فوج بھی میری ہے، فوجی بھی میرے ہیں، ملک بھی میرا ہے، لوگ بھی میرے ہیں. بارہا انہوں نے یہ کہا ہے، ہم نے براڈ کاسٹ بھی کیا اس کو. وہ کیا وجہ ہے؟ مجھے جو سوال آپ لوگوں سے ہے، دوستوں سے، بھائیوں سے، یہ سوال ہے کہ یہ کس خوف میں مبتلا ہیں کہ ان کو ہمارے چہروں کے اوپر یا ہمارے جو ہم کام کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، اس میں ان کو ٹیررزم نظر آتا ہے. اور وہ لوگ جو کہ ٹیررزم کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرنے کا سوچتے ہیں. وہ کیا محرکات ہیں جو کہ ان کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے؟ وہ محرکات بڑے سمپل سے ہیں.
یہ ملک جو ہے اس وقت اس کے اوپر ایک طبقہ قابض ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس کا ایک حصہ ہے، اور یہ ملک ان کے قبضے میں رہ نہیں رہا. یہ ملک از سلپنگ آؤٹ آف دیئر اسٹینگل ہولڈ آف دیئر شیکلز. اور ان کو خوف ہے کہ جب یہ ملک آزاد ہوگا واقعی تو ان کی جو کرتوتیں ہیں وہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ عوام خود جانتی ہے اور وہ خود سمجھتی ہے. وہ سب کچھ باہر آئے گا، اور وہ آئے گا باہر، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، وہ سب کچھ باہر آئے گا. ہم کہیں نہیں جا رہے، ہم یہیں ہیں، اور ہم یہ لڑائی جو ہے، ہم یہ جدوجہد جو ہے یہ جاری رکھیں گے اور یہ لڑتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ پاکستان میں جینوئن ڈیموکریسی جو ہے وہ قائم نہیں ہو جاتی. انتشاری ٹولہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم نے. ہماری تاریخ جو ہے اس چیز کی غمازی کرتی ہے، پی ٹی آئی کی تاریخ، کہ ہمارے لاکھوں کے جلسوں میں ایک کبھی گملہ نہیں ٹوٹا. کوئی آپ لوگوں میں سے مجھے بتا دے کوئی مثال کہ ایک گملہ ٹوٹا ہو. لاکھوں کے ہم نے، لاکھوں ہزاروں جلسے ہم نے کیے ہیں. خان صاحب نے جتنے جلسے انہوں نے ایڈریس کیے ہیں، جتنے بڑے جلسے انہوں نے ایڈریس کیے، وہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اس کے باوجود کلیتاً پیسفل وہ جلوس رہے ہیں. تو کون انتشار کو پھیلا رہا ہے؟ پی ٹی آئی انتشار نہیں پھیلا رہا. یہی ٹولہ جو کہ ہمیں اٹیک کر رہا ہے، جو ہمیں الزام دے رہا ہے، اصل میں انتشار پھیلانے کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں. لیکن ان کو اپنا منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی اگر یہی روش برقرار رکھتے ہیں اور یہی اپنی زبان اور یہی جو لینگویج ہے اس کو جاری رکھتے ہیں. میں بہت کچھ اور کہہ سکتا ہوں، لیکن میں چاہوں گا کہ میں نہ کہوں وہ سب کچھ، کیونکہ ہم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایک ہی پاکستان ہے، دو نہیں ہے. اور وہ پاکستان ہم سب کا ہے، ہر شخص کا ہے جو اس ملک میں رہتا ہے، پیدا ہوا ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس ملک کو بچانا، اس کو ترقی کی راہ پر ڈالنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں، اسی لیے ہم نے امن کا راستہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے. 9 ماہ سے ہمارا لیڈر جو ہے وہ قید میں ہے. فیک، فریولس اینڈ فراڈولنٹ کیسز ہیں. کس طریقے سے سزا دی گئی وہ بھی آپ کو پتہ ہے. ہم چاہیں گے کہ ہم اس راہ سے نہ اتریں، ہم اسی کے اوپر رہیں. اور ہم چاہیں گے کہ وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں، ہم چاہیں گے کہ وہ لوگ ہمیں مورد الزام ٹھہراتے ہیں، وہ بھی سیدھی راہ کے اوپر اپنے آپ کو ڈالیں. پاکستان مسٹ ریٹرن ٹو ڈیموکریسی. پاکستان مسٹ ریٹرن ٹو رول آف لا. پاکستان مسٹ ریٹرن ٹو جسٹس. کوئی آپشنز نہیں ہے ہمارے پاس. قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، جمہوریت کو اسٹیبلش کرنا چاہیے، انسانی حقوق جو ہے اس کی عزت ہونی چاہیے. اس کے علاوہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. ایک سے تلخی تو نہیں ہے، سچائی ہے، اور سچ بولتے رہیں گے بھائی. میرے کچھ اور بھی دوست ہیں جو کچھ بات کرنا چاہیں گے. انتظار آپ کرو گے کہ آج خان صاحب سے ملاقات کے بعد آئے ہیں تو یہ آپ سے ایک دو چیزیں جو شیئر کریں گے. پھر میں نعیم سے ریکویسٹ کروں گا، بلکہ نعیم آپ پہلے کر لیجئے. آپ پہلے 9 مئی کے حوالے آپ کر دیں. 9 مئی بات ہو رہی ہے. بالکل. خان صاحب نے اسی کے اوپر بات کی ہے. انہوں نے 3 چیزیں جو ہیں وہ ڈیمانڈ کی ہیں. آج انہوں نے کہا ہے کہ اگر 9 مئی 1 سال ہونے کو ہے، ہماری تاریخ، جیسے رؤف صاحب نے فرمایا کہ تحریک انصاف کی 28 سالہ سیاسی جدوجہد میں ایک بھی دن ایسا نہیں کہ جس کے اندر آپ یہ الزام لگا سکیں کہ تحریک انصاف نے کسی قسم کے انتشار یا کسی قسم کی جلاؤ گھراؤ کی سیاست کی ہو. خان صاحب کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے اوپر ایک ایسا کمیشن بنایا جائے جس کے اندر یہ ڈٹرمنٹ کیا جائے، جس کا سب سے پہلا ٹی او آر یہ ہونا چاہیے کہ کس کے حکم کے اوپر پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے اغوا کیا گیا. دوسرے نمبر پہ جو رؤف صاحب نے فرمایا کہ کون تھا جس نے سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چوری کیے، جس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے فرمایا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی پراپرٹی کو لوٹا گیا ہے. کون تھا جس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی پراپرٹی کو لوٹا تھا؟ پھر خان صاحب نے فرمایا کہ 9 مئی دراصل ہمارے خلاف ظلم کا دن تھا. مجھے اغوا کیا گیا تھا، میرے 16 ورکرز کو شہید کیا گیا تھا، اور 3 کے جو ہیں وہ جسم کے مختلف اعضاء جو ہیں وہ ان کو ناکارہ بنا دیا گیا تھا. کون تھا وہ جو جس نے پولیس کے
افسران کو حکم دیا تھا کہ جن لوگوں کی شہادت ہو چکی ہے ان کی ایف آئی آرز درج نہ کی جائیں؟ کون تھا جو ان کے گھروں میں جا کر ان کو بعد میں دھمکاتا رہا کہ اگر آپ تھانے میں آئے تو آپ کو بھی غائب کر دیا جائے گا؟ خان صاحب نے کہا کہ یہ تمام باتیں جب تک ان کا حل نہیں ہوگا، جب تک ان کا جواب سامنے نہیں آئے گا، یہ الزام تراشیاں چلتی رہیں گی۔ تحریک انصاف ہمیشہ سے پرامن جماعت رہی ہے۔ تحریک انصاف ہر قسم کے یہ جو آپ نے مظالم دیکھے ہیں اس کو پرامن رہتے ہوئے انہوں نے برداشت کیا۔ 16 سے زائد یا 24 لوگ شہید ہوئے، لیکن تحریک انصاف کی جانب سے کسی ایک کے اوپر الزام نہیں کہ انہوں نے آگے سے کوئی فائرنگ کی ہو، کسی کے اوپر پتھر بھی پھینکا ہو۔ تمام ایسے لوگ اس کام میں انوالو ہیں جن کو پلانٹ کیا گیا تھا۔ تحریک انصاف کے نام کے اوپر یہ سارا ارسن اور جو کچھ تباہی اس دن ہوئی وہ کی گئی، لیکن دراصل نشانہ تحریک انصاف تھی۔ دراصل لندن ایگریمنٹ کے تحت جو پلان کیا گیا تھا اس کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا۔ آج خان صاحب نے یہ بھی ایک بار پھر سے کہا کہ لندن ایگریمنٹ آج بھی اس پر منون عمل درآمد جاری ہے، جس کے اندر سب سے پہلی بات یہ تھی کہ مجھے جیل میں ڈالا جائے گا اور میں آج جیل میں ہوں۔ نواز شریف کے تمام کیسز جو ہیں وہ سپیڈ کے ساتھ جو ہیں وہ ختم کیے جائیں گے، اور وہ ختم کیے گئے۔ آپ کے سامنے ہے کہ ایک طرف نواز شریف کے کیسز ہیں، اسی توشہ خانہ سے 6 لاکھ کی مرسڈیز بلٹ پروف گاڑی لی جاتی ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کس قانون کے تحت لی گئی؟ لیکن اس کے اوپر نیب نے جو کیس بنانا تھا وہ کیس انہوں نے واپس لے لیا۔ نیب نے پروسیکیوشن سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ان کے بیٹوں کے اوپر جو کیسز ہیں، مریم نواز کو گلف میں کسی نے گاڑی دی جو اس نے توشہ خانہ کے اندر ڈکلیئر ہی نہیں کی۔ اسی طرح زرداری صاحب کے کیسز ہیں، وہ تمام کیسز جو ہیں وہ چھوڑ دیے گئے، جبکہ عمران خان کے خلاف وہی ثبوت ہیں اور وہی الزامات ہیں۔ 14 تو طائف تھے جس کے اوپر 3 کیسز پہلے سے بنائے جا چکے ہیں، اور چوتھا کیس جو ہے اس وقت بنانے کی تیاری ہے۔ ایک نئی انکوائری خان صاحب کے خلاف نیب کی کھل گئی ہے۔ یہ نیب کے چیئرمین سے سوال پوچھتا ہوں میں کہ کیا آپ کو یہ گندم کا جو اتنا بڑا بحران ہے اور کتنا بڑا یہ جو سکیم سامنے آیا ہے، یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ یہ آپ کو اس لیے نظر نہیں آتا کہ یہ وائس رائے نے کیا ہے؟ یہ آپ کو اس لیے نظر نہیں آتا کہ یہ طاقتور لوگوں نے کیا ہے، یہ محسن نقوی نے کیا ہے، یہ انوار کاکڑ نے کیا ہے؟ یہ اس لیے نظر نہیں آتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سرپرستی آپ اس وقت کر رہے ہیں؟ اور نیب کا ادارہ کیا اس کام کے لیے رہ گیا ہے کہ صرف عمران خان کے کیسز جو ہیں ان کو پروسیکیوٹ کرے، اور صرف جو دیگر جماعتیں ہیں یا دیگر جتنے بھی کیسز ہیں، جتنی کرپشن ہو رہی ہے، کسی کی طرف ان کا کوئی کام نہیں اور کوئی توجہ نہیں ہے؟ اس کے علاوہ خان صاحب نے جو انوار اللہ کاکڑ نے گندم کے بحران کے اوپر بات کی ہے، وہ بھی انہوں نے واضح طور پر اس پہ اپنا موقف دیا ہے کہ یہ جو گندم کا بحران ہے اس نے واضح کر دیا کہ میڈیا کے اوپر کس قدر پابندیاں ہیں۔ میڈیا کے اوپر پابندیاں ہونے کے باوجود یہ اسکیم سامنے آیا ہے۔ اگر میڈیا آزاد ہوتا تو نہ جانے کتنے اور سکینڈلز ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے آئیں گے۔ جس قسم کی تباہی لوٹ مار مچائی گئی ہے اس پچھلے 2 سال کے اندر، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ان سے حساب لے گا؟ کون ہے جو نیب کے چیئرمین کے جا کے جگائے گا کہ جناب آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ کب آپ اپنی ڈیوٹی فرمائیں گے؟ نیب میں 2 قسم کے پروسیکیوٹرز ہیں۔ ایک وہ پروسیکیوٹر ہیں جو عمران خان صاحب کو پروسیکیوٹ کرنے آتے ہیں۔ وہ پروسیکیوٹر کبھی نواز شریف کے کیس میں پیش نہیں ہوتے کیونکہ وہ پروسیکیوشن کروانے آتے ہیں، جبکہ دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ یہ بیان دینے آتے ہیں عدالتوں میں کہ ہم اپنا کیس واپس لے رہے ہیں۔ تو اس قسم کی سلیکٹو پرسیکیوشن اور پروسیکیوشن جب ہوگی تو واضح ہو جائے گا کہ آپ تحریک انصاف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور تحریک انصاف کے لوگوں کو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی آپ سزائیں دلوا رہے ہیں۔ 9 مئی کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ پہلے بات کی ہے رؤف صاحب نے۔ صرف آخری کامنٹ ہے میرا کہ 9 مئی
جیسا واقعہ جس ملک میں ہوا ہو، اور اگر واقعی جس طرح الزام لگایا گیا کہ تحریک انصاف نے بطور جماعت اس کے اندر شرکت کی اور ایرسن اور جلاؤ گھراؤ جو ہے وہ کیا، تو یہ عوام جو ہے، جس عوام نے پاکستان تحریک انصاف کے ان تمام امیدواران کو جن کے نشان کسی کا میز تھا، کسی کی کرسی تھی، کسی کا پیالہ تھا، کسی کا طوطا تھا، ان تمام 200 سے زائد جو نشانات تھے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو ووٹ دیے، کیا یہ تمام پاکستانی دہشت گرد ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیے؟ کیا ان صرف عقل ان لوگوں میں ہے جو آ کے آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ تحریک انصاف انتشار پھیلا رہی ہے؟ انتشار نہیں پھیلا رہی، پاکستان تحریک انصاف پرامن رہتے ہوئے لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہی ہے، لوگوں کو ان کے حقوق کے بارے میں بتا رہی ہے، اور اصل بات جو ہے وہ سامنے رکھ رہی ہے کہ جنگل کے بادشاہ نے اس وقت ٹیک اوور کر لیا ہے، اور جب تک یہ جنگل کا بادشاہ ہٹے گا نہیں، ملک اصلی اور اپنے ترقی کے ٹریک کے اوپر واپس نہیں آ سکتا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ کہنا چاہوں گا، سٹارٹ میں لوں گا کہ جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی وہ 9 مئی کا ذمہ دار ہے، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہو، چاہے وہ کور کمانڈر ہاؤس سے ہو، چاہے وہ جس جگہ سے ہو، کیونکہ جس دن خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونا تھا اس دن جان بوجھ کر، دیکھیں بائیو میٹرک کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ پٹیشن دائر کرتا ہے تو اس کی بائیو میٹرک اس لیے کی جاتی ہے کہ کوئی غلط درخواست نہ دائر ہو، کہ وہ خود جا کر کرے۔ جب خان صاحب خود وہاں پر پہنچے ہیں تو ان کو گیٹ کے باہر اتار کے اور ویل چیئر کے اوپر اس بائیو میٹرک والے کمرے میں لے جایا گیا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں نواز شریف کے لیے بائیو میٹرک ایئرپورٹ کے اوپر پہنچ جاتا ہے، لیکن جان بوجھ کر اس بائیو میٹرک والے کمرے میں لے کر گئے اور پھر شیشے توڑ کر کالر سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے ہمارے لیڈر کو وہاں سے اغوا کر کے لے کر گئے۔ تو کیا جنہوں نے شیشے توڑے جو رینجر کی یونیفارم میں لوگ موجود تھے، کیا ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر، کوئی کارروائی ہوئی؟ نہیں ہوئی، کیونکہ پورا پلان بنایا گیا تھا کہ یہ سارا انسیڈنٹ کیا جائے اور عمران خان کو اندر ڈالا جائے، اس کی پارٹی کو ختم کیا جائے، پریس کانفرنس کروائی جائیں، کیسز بنائے جائیں، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جائیں۔ یہ ایک پورا پلان بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، آپ کے سامنے ویڈیوز ہوں گی کہ پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ وہ کہہ رہی ہیں جی کہ کوئی بھی کور کمانڈر ہاؤس کے اندر نہ جائے، اور وہ روکنے کی واضح ویڈیوز ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر مختلف گاڑیوں سے لوگ اتر رہے تھے سادہ کپڑوں میں، جو اکسا رہے تھے لوگوں کو کہ آئیں اندر آئیں، اور کیسے وہ گیٹ کھلا، لے آئیں نا ویڈیو اور شواہد رکھے جائیں۔ ہم نے 25 مئی 1 سال ہونے والا ہے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے، آج تک جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا؟ ہم تو پہلے کے گئے ہوئے ہیں، آج یہ نعرے مارے جا رہے ہیں جی کہ بالکل بنایا جائے، اور دھرنا 2014 کا جو ہوا، حملہ ہوا، فلاں ہوا، اس کے اوپر بھی بنایا جائے۔ تو بالکل دھاندلی کے اوپر بھی جوڈیشل کمیشن کی پھر بات کی جائے نا، پھر بات کی جائے کہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس کے اوپر بھی بات کی جائے نا، پھر بات کی جائے کہ کیسے رجیم چینج آپریشن کیا گیا، کیسے سائفر آیا، اس کے اوپر بھی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے نا۔ پھر پک اینڈ چوز کیوں کیا جا رہا ہے، اور کیوں ایک پارٹی بن کے آپ سامنے آ رہے ہیں؟ تو جو کچھ کیا گیا، ہمارے لوگ شہید ہوئے، ہمارے 100 کے قریب لوگ زخمی ہوئے، ہمارے لوگ پیرالائز ہوئے، کوئی ایک ایف آئی آر ہماری ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی۔ ہم تو شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا
کہ کوئی بندہ انہوں نے مروا نہیں دیا وہاں پر فوجی یا کوئی سپاہی, اور وہ ڈال دیتے عمران خان صاحب کے اوپر اور کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے جی بھٹو کی طرح سزائے موت سنا دو. تو ٹارگٹ اس 9 مئی کو صرف اور صرف خان صاحب کو ان کی جماعت کو کیا گیا, اور یہ فالس فلیگ آپریشن جو ہے اس کے بینیفیشری وہ لوگ ہیں جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیجز چرائیں, کیونکہ اس کے اندر تو سارے شواہد ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بڑے ناقابل تردید شواہد ہیں, تو لائیں نا جی, ہمارے پاس تو ہیں. عدالت نے ضمانت کے اوپر ایک فیصلہ دیا تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی ایویڈنس موجود ہی نہیں ہے جو یہ کہیں کہ کوئی ویڈیو ہو, کوئی آڈیو ہو کہ عمران خان صاحب نے کہا ہو کہ اس بلڈنگ کو آگ لگا دو, جلاؤ کر دو, گھراؤ کر دو. اور جج نے جب فیصلہ دیا تو فیصلے کے اندر انہوں نے لکھا کہ کیسے بیہائنڈ دا بار, جس کے پاس نہ موبائل ہے نہ کوئی ایکسیس ہے, تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ اس بلڈنگ کو آگ لگا دو, جلاؤ کرو, گھراؤ کرو. تو یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ موجود ہیں. ہم بار بار یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ظلم و ستم کیا گیا اس 9 مئی کی آڑ میں, لوگوں کے گھروں میں چھاپے, چادر چار دیواری کا تقدس پامال, اور ایک جرم کے اوپر ہمیشہ ایک کارروائی ہوتی ہے نا, لیکن یہاں پر پورے پاکستان میں ہر جگہ کے اوپر مقدمات میں عمران خان صاحب کو, پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کو نامزد کر دیا گیا. جو لوگ پریس کانفرنس کر گئے ان کے اوپر کوئی جرم نہیں ہے, وہ آزاد ہیں, وہ بری ذمہ ہیں. جو لوگ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں آج بھی ان کو فیئر ٹرائل نہیں دیا جا رہا. آج ایک مقدمے میں وہ رہا ہوتے ہیں تو دوسرے مقدمے میں اٹھا لیا جاتا ہے. عالیہ حمزہ, صنم جاوید, ڈاکٹر یاسمین راشدہ, محمود رشید صاحب, اعجاز چوئی صاحب, عمر سرفراز چیمہ صاحب, آپ کے سامنے یہ سارے لوگ موجود ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ ملٹری کی کسٹڈی میں ان لوگوں کے اوپر جو وہاں پر کسٹڈی میں رکھے گئے تشدد کیا جا رہا ہے. جب آپ کے پاس ایک فارم موجود ہے جہاں اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کے مطابق اس کے اوپر جو بھی جرم اس کا بنتا ہے وہ کارروائی ہوگی. ابھی تو عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں نا, ثابت تو نہیں ہوا, تو آپ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ملک دشمن جماعت ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کی بات نہیں ہے. اس وقت پورا پاکستان جو ہے وہ پی ٹی آئی بن چکا ہے, اور ملٹری کے اندر لوگوں کے اوپر تشدد کر کے, حسان نیازی, حیدر مجید ہمارے وکیل ہیں, اور اس کے علاوہ جتنے وہاں پر کسٹڈی میں ہیں ان کے اوپر تشدد کر کے ان سے مرضی کے بیانات. 2 دنوں میں کیا آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں 2 دنوں میں ٹرائل مکمل ہوا؟ تو وہاں پر کرنل صاحب کر رہے ہیں. نہ کسی کو فیئر ٹرائل دیا جا رہا ہے, نہ قانون, نہ آئین, نہ کسی ضوابط کا خیال رکھتے ہوئے صرف کارروائیاں جاری ہیں. آخر میں یہ کہوں گا کہ ہم بالکل تیار ہیں جوڈیشل کمیشن کے لیے. جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے, اور ہم بھی اپنے شواہد لے کر آتے ہیں, اور جن کے پاس اوروں کے پاس ہیں وہ بھی لے کے آئیں, تو پھر اس کے اوپر فیصلہ دیا جائے. جی جی سب سے پہلی بات تو آپ نے کہا کہ کیا غلطی, تو غلطی جو کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگیں, غلطی تو ان سے پوچھیں کہ تحریک انصاف نے کیا غلطی کی. تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے, تحریک انصاف نے جمہوریت کی بات کی ہے, اور جمہوری طور پر اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ اپنا رویہ جمہوری رکھا ہے انہوں نے.
اور دوسری جو بات آپ نے فرمائی اس کے اندر 18 مارچ آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے جو ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو عدالت کے اندر مارنے کا پلان کیا گیا تھا. تو وہ تو آپ کے سامنے ہے, آپ نے دیکھا ہے. تمام ایسے واقعات جن کے اندر آپ نے ذکر کیا, ہمیشہ سے عوام کو پرووک کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی پی ٹی وی پہ گنوں کے ساتھ حملہ آور ہو گئے تھے, یہ نہیں کہ کوئی دہشت گردی تھی کہ اس کو ٹیک اوور کر لیں گے اور اس کو زبردستی حکومت جو ہے وہ طالبان کے طرز عمل کو اپناتے ہوئے اس کے اوپر قبضہ کر لیا جائے گا. تحریک انصاف ہمیشہ سے جمہوری عمل کے اوپر جو ہے وہ اس کا یقین رہا ہے اور اسی پروسیس کو اس نے فالو کیا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہے یا کوئی جرم ہے تو وہ بتائیں, جنہوں نے جو کہتے ہیں کہ معافی مانگے, کیا جرم کیا ہے. بہت شکریہ.